پہاڑوں اور جنگلوں کے درمیان ایک خاموش وادی تھی جہاں بادل زمین کو چھوتے محسوس ہوتے تھے۔ اس وادی کے بیچ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کے لوگ سادہ دل اور محنتی تھے، مگر اس گاؤں کے قریب ایک پرانا قلعہ تھا جس کے پاس سب کہتے تھے کہ وہاں ایک پر اسرار شہزادی رہتی ہے۔ یہ قلعہ ہلکی دھند میں لپٹا رہتا، جیسے وقت خود اسے چھپانا چاہتا ہو۔ دن کے وقت بھی اس کی کھڑکیوں سے سنہری روشنی چھلکتی اور رات کو نیلے ستاروں جیسی چمک نظر آتی۔ گاؤں کے بچے ڈرتے بھی تھے اور متجسس بھی۔ کہا جاتا تھا کہ شہزادی کو کسی نے کبھی صاف صاف نہیں دیکھا، بس کبھی جنگل کے کنارے سفید لباس کی جھلک، کبھی ہوا میں گھنٹیوں جیسی آواز، اور کبھی رات کے وقت قلعے کی چھت پر ایک خاموش سایہ۔ اسی گاؤں میں ایک بچی رہتی تھی جس کا نام ایلا تھا۔ ایلا کو کہانیاں سننا بہت پسند تھا، مگر وہ اندھی باتوں پر یقین نہیں کرتی تھی۔ اس کا دل کہتا تھا کہ اس قلعے کا راز خوفناک نہیں بلکہ اداس ہے۔ ایک شام جب سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپ رہا تھا اور آسمان گلابی رنگ میں نہا گیا تھا، ایلا نے فیصلہ کیا کہ وہ قلعے کے قریب جائے گی۔ اس کے قدموں میں ڈر تھا مگر آنکھوں میں تجسس۔ جنگل خاموش تھا، صرف پتوں کی سرسراہٹ اور دور کہیں پرندے کی آواز۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک سفید ہرن آہستہ آہستہ چل رہا ہے، جیسے اسے راستہ دکھا رہا ہو۔ ایلا اس کے پیچھے چل پڑی۔ ہرن قلعے کے دروازے کے پاس رکا اور غائب ہو گیا۔ قلعے کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر روشنی نرم تھی، دیواروں پر بیلیں اور پھول اگے ہوئے تھے جیسے قلعہ زندہ ہو۔ سیڑھیوں سے ہلکی موسیقی کی آواز آ رہی تھی۔ وہاں ایک کھڑکی کے پاس ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے بال سیاہ تھے، آنکھوں میں گہرائی اور چہرے پر خاموش اداسی۔ وہی تھی پر اسرار شہزادی۔ تم ڈرو نہیں؟ شہزادی نے آہستہ سے پوچھا۔ ایلا نے سر ہلایا۔ نہیں، آپ اکیلی لگ رہی ہیں۔ شہزادی مسکرا دی۔ یہ مسکراہٹ خوشی سے زیادہ یادوں سے بھری تھی۔ شہزادی نے بتایا کہ اس کا نام لومیرا ہے۔ وہ اس وادی کی محافظ تھی۔ برسوں پہلے جب لوگ فطرت کو نقصان پہنچانے لگے، پہاڑ رونے لگے، دریا خشک ہونے لگے، تب لومیرا نے عہد کیا کہ وہ اس جگہ کی حفاظت کرے گی، مگر اس حفاظت کی قیمت تنہائی تھی۔ وہ وقت کے ساتھ قلعے میں قید ہو گئی، نظر سے اوجھل مگر ہر دل کی دھڑکن سننے والی۔ ایلا نے پوچھا، کیا آپ کبھی یہاں سے جا سکتی ہیں؟ لومیرا نے آسمان کی طرف دیکھا۔ جب لوگ پھر سے فطرت کی قدر کرنا سیکھ لیں گے، تب ایلا کا دل بھر آیا۔ اگلے دن سے ایلا گاؤں میں سب کو کہانیاں سنانے لگی، خوف والی نہیں بلکہ امید والی۔ اس نے بچوں کو درخت لگانا سکھایا، بڑوں کو پانی بچانے کا مطلب سمجھایا۔ وقت بدلا، جنگل ہرا ہونے لگا، پرندے واپس آنے لگے، دریا پھر سے بہنے لگا۔ ایک رات قلعے سے روشنی آسمان تک اٹھی، لوگ حیران رہ گئے۔ صبح قلعہ وہیں تھا مگر دھند نہیں تھی، اور شہزادی وہ اب نظر آ رہی تھی، مسکراتی ہوئی گاؤں کے درمیان عام لوگوں کے ساتھ۔ لومیرا نے اپنی تنہائی توڑ دی تھی۔ ایلا نے اس کی طرف دیکھا اور شہزادی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں شکریہ کہا، اور اس دن کے بعد اس وادی میں کبھی خوف کی کہانیاں نہیں سنائی گئی۔ صرف یہ کہا جاتا تھا، جو فطرت سے محبت کرے وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ تو دوستو، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔